شہر حیدرآباد میں آج بھی مرکزی حکومت کی جانب سے پاس کیے گئے وقف قانون کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا۔ شہریوں نے تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد وقف قانون کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ اس موقع پر مسلمان بزرگ، نوجوان و بچوں نے شرکت کرتے ہوئے اس قانون کے خلاف نعرے بلند کیے اور اپنے ہاتھ میں بینرز تھامے ہوئے تھے۔ ممکنہ احتجاج کے پیش نظر حیدرآباد کے تاریخی علاقے پرانے شہر میں پولیس کا زبردست بندوبست دیکھا گیا۔ اس موقع پر حیدرآباد کے مسلمانوں نے وقف قانون کے خلاف پرامن احتجاج کیا اور اس کالے قانون کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ وادی کشمیر کے ممتاز عالم دین اور نامور مذہبی لیڈر علامہ آغا سید محمد باقر الموسوی مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ وہ 85 برس کے تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق انہوں نے جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب شری مہاراجہ ہری سنگھ اسپتال میں زندگی کے آخری سانس لی، جہاں وہ گزشتہ 1-2 دن سے زیر علاج تھے۔ آغا صاحب کے انتقال کی خبر پھیلتے ہی قصبے بڑگام میں ماتم کا ماحول چھا گیا۔ جمعے کی صبح یہ خبر عام ہوتے ہی لوگ ان کی رہائش گاہ واقع بڑگام میں جمع ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے قصبے میں لوگوں کا ایک سیلاب امڑ آیا۔ آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے ایک سافٹ ویئر انجینئر کی جمعرات کو شمس آباد میں برقی شاک لگنے سے ہو گئی موت۔ متوفی کی شناخت 27 سالہ چیتن ریڈی کے طور پر کی گئی ہے، جو مشرقی گوداوری کے اناپتی کا رہنے والا تھا۔ وہ حیدرآباد میں کمپنی میں کام کرتا تھا اور تالگڑھ علاقے میں رہتا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ چیتن ریڈی کی 6 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سافٹ ویئر انجینئر چیتن ریڈی پیدا شاہپور شمس آباد میں ایک کھیت میں داخل ہوا اور آم توڑنے کی کوشش کی۔ پولیس کے مطابق چیتن ریڈی اپنی بیوی کو معین آباد کے بھاسکر انجینئرنگ کالج میں امتحان کے لیے لے گیا تھا۔ واپسی کے دوران اس جوڑے نے پیدا شاہپور کے فارم میں آم دیکھے۔ کھیت سے نکلتے وقت چیتن حادثاتی طور پر برقی تاروں کی زد میں آ گیا۔ فارم کی دیکھ بھال کرنے والے اور مقامی لوگ اسے بچانے کے لیے پہنچ گئے، تاہم چیتن ریڈی تب تک فوت ہو چکا تھا۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ حال ہی میں ایک نوجوان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس میں وہ بیچ سڑک پر خطرناک اسٹنٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پولیس نے اس نوجوان کو حراست میں لے لیا۔ یہ واقعہ بنگلور کے مگڑی روڈ پر 12 اپریل کو پیش آیا، جہاں ایک نوجوان سڑک کے بیچ کرسی پر بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے انسٹاگرام ریلز بنا رہا تھا۔ جب اس ویڈیو کو انسٹاگرام پر اپلوڈ کیا گیا تو وہ تیزی سے وائرل ہو گیا۔ ویڈیو پولیس کی نظروں میں آتے ہی انہوں نے فوری طور پر اس نوجوان کو ٹریک کر کے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے ایسے اسٹنٹس پر تمہیں تعریف نہیں بلکہ جرمانہ ملے گا۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایسی حرکتوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ حیدرآباد نے 18 اور 19 اپریل کو تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں گرج چمک اور طوفان کے ساتھ بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ محکمے کے علاوہ موسم کے ماہر ٹی بالاجی، جو کہ موسم کی درست پیشن گوئی کے لیے مشہور ہیں، نے پیش قیاسی کی ہے کہ مشرقی، مغربی اور وسطی تلنگانہ میں جمعے کے روز دوپہر یا آدھی رات کو شدید گرج چمک اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ پیشن گوئی کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے ہفتے تک یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے اور ماہرین موسمیات دونوں نے ہی گرج چمک کے ساتھ طوفان کی پیشن گوئی کرتے ہوئے ریاست کے باشندوں کو اس کے مطابق اپنے سفر کی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ طوفان کی پیشن گوئی کے علاوہ محکمے نے حیدرآباد میں 21 اپریل تک جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی پیشن گوئی کی ہے اور پیر تک صبح کے اوقات میں دھند کے حالات کی بھی پیشن گوئی کی ہے۔ ایک تیلگو خاتون دیپتی وانگولو 12 اپریل کو امریکی ریاست ٹیکساس کے ڈینٹن شہر میں ہٹ اینڈ رن حادثے کا شکار ہونے کے بعد اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ دیپتی وانگولو اور اس کی دوست جو پیدل گھر پہنچنے والے تھے، نامعلوم گاڑی کی زد میں آ گئے۔ مقامی میڈیا نے اطلاع دی تھی کہ دیپتی کے سر پر گہری چوٹیں آئی، جبکہ اس کے دوست کو شدید چوٹیں آئیں اور اس کا آپریشن جاری ہے۔ دیپتی وانگولو یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکساس میں کمپیوٹر اور انفارمیشن سائنس میں ماسٹرز کر رہی تھی اور اس نے مارچ سال 2023 میں نارسا روپیٹا انجینئرنگ کالج سے بی ٹیک مکمل کیا۔ مبینہ طور پر اس کا تعلق آندھرا پردیش کے گنٹور سے تھا۔ کانگریس کے ایم ایل سی جناب عامر علی خان صاحب نے وقف ترمیمی ایکٹ پر سپریم کورٹ کے عبوری راحت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسلم کمیونٹی کی ایک اہم اخلاقی اور قانونی کامیابی ہے۔ عدلیہ مسلمانوں کے مذہبی اور آئینی حقوق کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ عامر علی خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جمعرات کے روز سماعت پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ اس فیصلے سے عدلیہ پر ہمارا یقین مزید پختہ ہوگا۔
سپریم کورٹ کے عبوری احکامات میں وقف اداروں میں غیر مسلم کی شمولیت پر مؤثر طریقے سے روک لگائی گئی ہے اور وقف املاک کی حیثیت کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کو روک دیا ہے۔ اس عبوری راحت سے ملک بھر میں ہزاروں مساجد کو تحفظ حاصل ہوا ہے۔ رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان صاحب، جنہوں نے تمل ناڈو کی پارٹی VCK کے ساتھ سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل کی ہے، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ قانونی چیلنج تشہیر یا سیاسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ خالص فریضے کے احسان کے ساتھ اٹھایا گیا قدم ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست کی سماعت کی گئی، جو پرانے شہر حیدرآباد میں میٹرو ریل کے کاموں کے بارے میں داخل کی گئی تھی۔ ایکٹ فار پبلک ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے مفاد عامہ کی درخواست دائر کی گئی، جس پر کارگزار چیف جسٹس سجے پال کی زیر قیادت بینچ نے سماعت کی۔ فاؤنڈیشن نے اپنی درخواست میں شکایت کی کہ میٹرو ریل کے کاموں کے نتیجے میں تاریخی عمارتوں کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے دلائل پیش کیا اور کہا کہ محکمہ آثار قدیمہ نے جن جائیدادوں کی نشاندہی کی ہے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میٹرو ریل کے کاموں میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ تاریخی عمارتوں کو نقصان نہ ہو۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے تاریخی عمارتوں کے تحفظ کا یقین دلاتے ہوئے مزید بتایا کہ ایسی جائیدادیں جن کا معاوضہ ادا کر دیا گیا ہے انہیں حاصل کرنے کے اقدامات جاری ہیں۔